خانہ کعبہ کی تاریخ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب وہی آیا کہ جاؤ جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جھاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، کو لبنان، کو طور، کو جودی اور ہیرا اور تورزی کا بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دیں۔ اس طرف آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان 9 تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آتے تو قیام نہ کرتے، مگر تیسری بار پھر تشریف لائے۔ اللہ کا حکم تھا کہ تعمیر کعبہ کرے۔ پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو درخت کے سائے تلے زمزم کے پاس بیٹھے پایا، اب تیر بنا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے، باپ بیٹے بغل گیر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤ۔ اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سایہ سے کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل نے اس سایہ کی مقدار خط کھینچا اور ابراہیم السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک کھودی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن اسود سے رکن شامی تک کی دیوار 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک کی دیوار 22 ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، رکن یمانی سے پھر رکن اسود تک 20 ہاتھ لہذا اس وقت یہ کعبہ مستطیل کی شکل تھا۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کا دوسرا نکلنے کا، اور کعبہ بنانے والے خلیل تھے اور ان کو گار اور پتھر اٹھا کر دینے والے اسماعیل علیہ السلام، اور اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ اب اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہی مقام ابراہیم علیہ السلام دونوں باپ بیٹے دعا کرتے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے قبول فرما، تو سننے والا جاننے والا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی، بعض مورخین نے کچھ زیادہ بھی بتائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر کو بیت اللہ کے پہلو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا بنایا تھا اور اس پر پیلو کی چھت تھی۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا تھا جسے اکثر سیلاب ادھر ادھر سے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر خانہ کعبہ سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسے پتھر کا مطالبہ کیا جسے بطور علامت کے رکھ سکیں تاکہ وہ آغاز طواف کے لیے بطور نشانی کے استعمال ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس پتھر کو بقبیس پہاڑ سے لائے تھے، اپنے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ روایت ہے کہ یہ بہت زیادہ روشن تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے تمام مقام دکھائے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارے، اعلان کر دیجئے لوگوں کو حج کے لیے، وہ آئیں گے پیدل اور ذیلی اونٹنیوں پر سوار جو آئیں گے ہر وسیع گہرے راستہ ہے۔ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پروردگار میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ پکاری، ہم آپ کی پکار کو لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر پکارا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کو لبیک کہو۔ اپنے داہنے بائیں شمال و جنوب میں منہ کر کے آواز دی اور لوگوں نے لبیک کہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر سال حج کے لیے آیا کرتے، بعد ازاں تمام انبیاء اور ان کی امتیں حج کے لیے آتے رہے۔ مجاہد لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے پیادہ پا حج کیے۔ روایت ہے کہ 75 انبیاء نے حج کیا اور منا میں نماز ادا کی۔
तारीख अजरक में है कि अनस बिन मामुक मक्का आए तो हजरत रज़ी अल्लाह अन्हु अब्दुल अजीज हाजिर खिदमत हुए और पूछा, मुसाफिरों के लिए तवाफ बेहतर है या उम्रा? तो आपने फरमाया, तवाफ अफजल है। इब्न अब्बास से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह इस घर पर हर दिन रात में 120 रहमतें नाजिल फरमाता है, 60 तवाफ करने वालों के लिए है, 40 नमाजियों के लिए है और 20 देखने वालों के लिए है। हजरत हस्सान बिन अतिया ने फरमाया है, हमने रसूल अल्लाह के इस कौल में गौर किया तो मालूम हुआ कि ये सब रहमतें तवाफ करने वालों के लिए हैं, क्योंकि वो तवाफ भी करता है, नमाज भी पढ़ता है और कबा की तरफ देखता भी है। किसी ने क्या ही अच्छा कहा है। खाना कबा में तरह तरह की फजलत है, घर वाला ही उन्हें जानता है। जो कोई यहाँ अपनी खताओं से डर कर आया, अल्लाह की हिफाजत करता है। Like, share, subscribe, and don't forget to press the bell icon for more updates.